کہ اے لوگوں، گانا باجا میوزک یہ تمہارے قلب میں، یہ تمہارے دل میں النفاق کس چیز کو پیدا کرتا ہے؟ منافقت کو، ظلمت اور اندھیریوں کو پیدا کرتا ہے۔ کون سی چیز؟ میوزک، غنا، گانا باجا، فلمیں، ڈرامے، جو کچھ اس وقت میڈیا کی بدماشیاں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے دیکھنے سے، ان کے سننے سے بندے کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ منافقت۔ اور جس کے دل میں منافقت پیدا ہو وہ پھر نیکیاں کیسے کر سکے گا؟ اس کو نیکیوں میں سرور نہیں ملے گا۔ اب غور کرو، یہ دل تو نورانیت کی جگہ تھی، نور ایمان کے لیے بنا تھا۔ فرمایا جب تم گانے سنتے ہو، جب تم ناچ کی محافل میں جاتے ہو، جب فلمیں اور ڈرامے دیکھتے سنتے ہو، یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ فرمایا تمہارے کانوں کے ذریعے اس کا گندا اور زہریلا پانی تمہارے دل کی دھرتی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جس دل کی دھرتی میں نیکیاں کرنے کی استعداد ہوتی ہے، یہ ناچ، یہ گانے، یہ میوزک، یہ موسیقی، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگوں، یہ تمہارے دل سے نیکیوں کی پاور اور قوت کو برباد کر کے ختم کر دیتے ہیں، اور پھر منافقت ہی منافقت رہ جاتی ہے۔ پھر تم اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکتے، کیونکہ وہ پاور ہی ختم ہو گئی، وہ قوت و استعداد ہی ختم ہو گئی۔ دیکھو ائمہ نے کتنی باریکی تک کلام کر ڈالا ہے۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، اس کو ایک پاور کی حاجت، قوت کی حاجت، ملے گی تو چلتا جائے گا، اگر نہ ملے تو اب کوئی کہے جی ممکن ہے پاور بھی ہے پھر بھی نہ چلے، میں مانتا ہوں، لیکن کب نہیں چلے گا؟ جب یہ خراب ہوگا، جب یہ، تو ہم بھی تو مسلمان کی بات کر رہے ہیں، ہم خراب کی تو بات نہیں کر رہے، ہم کافر کی تو بات ہی نہیں کر رہے، مسلمان کی بات کر رہے ہیں۔ مسلم کے اندر استعداد ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن جب گندے گندے کام کرتا ہے، ان کی وجہ سے وہ پاور، وہ استعداد کیا ہو جاتی ہے؟ پھر ہوتا مسلم ہے لیکن کام دوسروں والے کرتا ہے، ہوتا مسلم ہے۔ ہمارے امام احمد بن حنبل نے اسی بات پہ ضرب لگائی ہے اور مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ تمہاری استعداد برباد ہو جائے گی۔ کس کی وجہ سے؟ فرمایا گانے کی وجہ سے، فلم کی وجہ سے، ڈراموں کی وجہ سے، ناچ کی محفلوں میں جانے کے سبب سے تمہارے اندر جو وہ پاور، قوت و استعداد ہے نیکیوں والی، یہ تمہاری دل کی دھرتی کو برباد کر دیں گے گناہ۔ کیونکہ فرمایا الغناء ینبت النفاق فی القلب، تمہارے دل میں منافقت، ظلمت، اندھیریوں کو یہ گانے باجے، یہ فلمیں، یہ میوزک، یہ موسیقی، ان کا سننا دیکھنا تمہارے دل کی دھرتی میں ظلمت کو پیدا کرتے، تمہارے دل کی دھرتی کو برباد کر دیتے۔ یہ مسلک ہے دوسرے امام کا، امام احمد بن حنبل کا۔ ہم نے آج کے درس میں آپ بھائیوں کو عرض کرنا ہے کہ میوزک، فلم، گانا باجا ہمارے چاروں ائمہ کے نزدیک ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا۔ اس سے پیچھے آپ نے 4 جمعۃ المبارک میں قرآن اور سنت سے میڈیا کی تباہ کاریاں، فلم، ڈرامہ، گانا باجا، اس کے متعلقہ سرکار کی حدیثیں اور قرآن سنا ہے۔ کتنے جمعے پہ در پہ؟ کم و بیش 4 گھنٹے کا درس سرکار کی حدیث اور رب کے کلام کے مطابق۔ اور آپ کو میں نے عرض کیا تھا ان 4 جمعوں میں ہم نے جتنی حدیثیں ذکر کی ہیں وہ صرف سیاستہ سے ہم لے آئے تھے تاکہ کسی غیر کو اعتراض کی گنجائش ہی نہ رہے۔ سیاستہ اور قرآن سے 4 گھنٹے کا درس گزرا کہ میوزک حرام ہے۔ آج اس لیے ائمہ اربعہ کا مسلک لے آئے، یہ جو جاہل قسم کے صوفی ہے، جاہل قسم کے پیر ہیں، یہ کہتے ہیں فلاں امام کے نزدیک جائز، فلاں کے جائز۔ میرے بھائی 4 ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ میوزک، غنا، گانا باجا، فلم، ڈرامہ، ناچ
یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا. پہلے امام کا مسلک آپ نے سنا, دوسرے امام کا چل رہا ہے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ. آپ نے کیا فرمایا کہ یہ تمہارے دل کی دھرتی کو کیا کر دیتا ہے. یہ تو امام صاحب کا فرمان ہے. اس فرمان سے ملتی ہوئی ایک حدیث السنن الکبری للبیہقی, امام بیہقی رضی اللہ عنہ لے آئے. سرکار نے فرمایا الغناء ينبت النفاق في قلب المؤمن كما ينبت الماء الزر. فرمایا لوگوں, یہ غنا, یہ گانا باجا, یہ فلمیں, یہ ڈرامے, یہ میوزک, یہ موسیقی, سرکار فرما رہے ہیں مسلمان کے دل میں منافقت اور ظلمت کو پیدا کرتے ہیں. اب ممکن تھا کوئی کہتا یہ کیسی بات ہے, سرکار نے فرمایا کما ينبت الماء الزر. فرمایا جس طرح بنجر زمین پر تم پانی چھوڑ دو, جس طرح پانی کی وجہ سے اس زمین میں گھاس اگاتا ہے, فرمایا اسی طرح گانے باجے اور میوزک کی وجہ سے, فلم اور ڈرامے کی وجہ سے تمہارے دل کی دھرتی پہ منافقت, ظلمت اور نفاق پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیں جو امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں من وہی جملے سرکار مدینہ کے بھی موجود, لیکن سرکار نے آگے خارجی مثال بھی دے کے سمجھا دیا. فرمایا اگر یوں تیری سمجھ میں نہ آئے کہ مومن کے دل کی دھرتی کو گانا باجا کس طرح برباد کر دیتا ہے, فلم ڈرامہ میوزک کس طرح ہلاک کرتا ہے, فرمایا تجھے میں یوں سمجھا دیتا ہوں کما ينبت الماء الزرع. فرمایا جس طرح بنجر زمین کو کیا دیا جائے, پانی. فرمایا اب پانی اس بنجر زمین میں کھیتی باڑی کو اگاتا ہے, پودوں کو اگاتا ہے. فرمایا یہ تو تیری سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا کہ بنجر زمین کو پانی دے تو وہاں پودے اگاتے ہیں, زراعت اگاتی ہے. فرمایا بس اپنے نبی کی بات پر یقین کر لے, اسی طرح میوزک, موسیقی, گانا باجا, فلم, ڈرامہ, ناچ تیرے دل کی دھرتی کو اسی طرح برباد کر کے اس کے اندر منافقت کے پودے کو اگا ڈالتے ہیں. منافقت کے پودے کو کیا کرتے ہیں, اور جس کے نور ایمان والی جگہ پہ ظلمت اور منافقت پیدا ہو جائے, بتاؤ وہ نور ایمان ہی تو نیکیوں کی طرف رغبت دیتا ہے. جب اس نے گناہوں کی وجہ سے اپنا نور ایمان ہی برباد کر ڈالا اور وہاں ظلمت, نفاق اور اندھیرا ہی اندھیرا کر ڈالا, تو بتاؤ پھر گناہوں کے اندر یہ پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا. ورنہ یہ بات ناممکن تھی اور ناممکن ہے ہو مسلم اور اس کو گناہ کے اندر لذت و سرور ملے. یہ بات اسلامی اصولوں کے خلاف. مسلمان کو گناہ میں لذت نہیں ہوتی. مسلم کے لیے لذت کا قرآن نے فیصلہ کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مسلم کو صرف اللہ کی عبادت میں ہی سکون ملتا ہے, اللہ کی عبادت میں اس کو چین ملتا ہے. اب وہ مسلم اپنے آپ سے پوچھے میں کس درجے کا مسلم ہوں, عبادت میں تو مجھے سرور نہیں آتا اور گناہوں میں مجھے مزے اور سرور محسوس ہوتے ہیں, تو کیسا مسلم ہے؟ قرآن کی روشنی میں اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح. کیا ہوا؟ بڑے بڑے گندے گناہ اور جرم کر کے وہ قوت و استعداد کو ختم کر دیا, سلب کر لیا. اب وہاں منافقت ہے, وہاں ظلمت کا پودا اگایا, وہاں منافقت کا پودا اگایا. اس نور کے پودے کی جگہ اب ظلمت ہی ظلمت ہے. تو ظلمت کا کام گناہوں کے اندر سرور دلانا ہے اور نور کا کام نیکیوں میں لطف, سکون اور سرور دلانا ہے. تو جس مسلم کو نیکیوں میں سکون ملتا ہے وہ سمجھ لے اس کا دل نور ایمان سے بھرا ہوا ہے, اور جس مسلم کو نیکیوں میں نہیں بلکہ گناہوں کے کاموں میں مزے, سرور, اطمینان اور سکون ملتا ہے, وہ سمجھ لے تیرا نور ایمان سلب ہو چکا ہے. اب وہاں منافقت کا پیدا اگایا ہے, وہاں منافقت کا پودا اگایا ہے جس کی وجہ سے تجھے گناہوں میں لذت محسوس ہوتی ہے, نیکیوں میں لذت تجھے آتی. سیدنا امام احمد بن حنبل کا مسلک ہم عرض کر رہے تھے کہ آپ کے نزدیک غنا, موسیقی اور میوزک شریعت کی روشنی میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا. سنیں, سیدنا امام احمد بن حنبل
رضی اللہ عنہ سے ایک سوال ہوتا ہے، بڑے غور سے سننا ہے۔ ان احمد بن حنبل سئل الرجل مات وترك ولدا وجارية مغنية، آپ سے ایک سائل نے آ کے سوال کیا، حضور آپ وقت کے امام ہیں، ایک شخص مر گیا، ایک شخص اور اپنا ایک بیٹا چھوڑا ہے، اس نے اپنا ایک، اور وراثت میں اپنے بیٹے کے لیے جاریتن مغنیتا، ایک ایسی لونڈی چھوڑی ہے جو گانے باجے گانا جانتی ہے، جو ناچ کے فن کو جانتی ہے، جو ڈانس کے فن کو، گانا گانا بھی اس کو آتا ہے، ناچ بھی لیتی ہے، ڈانس بھی کر لیتی ہے۔ اب اس بچے کو ضرورت پڑ گئی اس لونڈی کے بیچنے کی، اس لونڈی کے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا جا رہا، حضور والا اگر تو منڈی اور مارکیٹ میں وہ بچہ یہ جملے بول دے کہ یہ ایسی لونڈی ہے گانے باجے کا فن جانتی ہے، گانے باجے کا، اس کو ناچنا آتا ہے، اگر وہ جس کو بیچنے لگے اس کو یہ جملے بتا دے کہ میری اس لونڈی کو گانے باجے کا فن، ناچنے کا فن، تو حضور اس کی قیمت لگتی ہے 30,000 درہم۔ کتنی قیمت لگے گی؟ اور اگر یہ بیچتے ہوئے یہ جملے نہ بولے بلکہ یہی کہ سادہ لونڈی ہے، حضور پھر صرف 20 دینار کی بکتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں جن لونڈیوں کو گانے باجے کا فن آتا ان کے آقا جو مجرم ہوتے وہ ان کو لوگوں کی محفلوں میں بھیج کے ان کے ذریعے پیسے کمایا کرتے تھے، جس میں آج کل آپ کے سامنے لونڈیاں تو نہیں لیکن لونڈیوں جیسی عورتیں پیدا ہو گئی جو یہ کام کرتی، اور ان لونڈیوں جیسے لونڈے پیدا ہو گئے جو آج یہ فعل حرام کر کے پیسے کماتے ہیں۔ اس لیے حضور اگر اس کسٹمر کو بتا دیا جائے کہ یہ گانے باجے جانتی ہے، اس کو ناچ بھی آتا ہے، تو کتنے ہزار کی بکے گی؟ غور کرنا، یتیم بچہ ہے، باپ فوت ہو گیا جس کی یہ لونڈی ہے، اور ادھر وقت کے امام سے فتویٰ پوچھا جا رہا، حضور اگر یہ نہ بتایا جائے بلکہ اتنا کہہ دیا جائے یہ لونڈی برائے فروخت، تو وہ کتنے کی بکتی ہے؟ فقط 20 روپے کی، سادہ لفظ، کہاں 30,000 اور کہاں فقط۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس لونڈی کو سادہ کر کے بیچنا تو شرعاً جائز ہے، یہ کہنا کہ یہ گانے باجے جانتی ہے اس طرح اسلام میں اس کے بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ غور کرو بھائیو، ایک یتیم کے مال کو بیچا جا رہا، آپ اور میں جتنے بھی یتیموں کے حقوق کے پاسدار ہوں، امام احمد بن حنبل کے کھرب میں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ لوگ اتنا دین کو سمجھتے اور جانتے تھے، لیکن فتویٰ کیا دیا؟ فرمایا اس کو سادہ کر کے بیچو۔ کس طرح بیچو؟ سادہ کر کے بیچو۔ لوگوں نے سوال قائم کیا ہوگا، حضور یتیم بچہ کہاں 30,000 کی رقم اور کہاں فقط 20 روپے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس اس پہ حدیث موجود ہے، میں اس پہ اپنے نبی علیہ السلام کا فرمان پیش کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا ہوگا تو آپ نے کہا حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ کی کفالت میں ایک چند یتیم بچے تھے، آپ کی کفالت میں چند یتیم، ان بچوں کے وارث نے، ان بچوں کے مورث نے ان بچوں کے لیے وراثت میں شراب کو چھوڑا تھا۔ کس چیز کو چھوڑا تھا؟ شراب۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ابو طلحہ انصاری سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ فلاں بندہ مر گیا، اپنے بچوں کی کفالت مجھے دے گیا،
اور اب بچوں کو خرچے پانی کی ضرورت ہے، لیکن بیچنے کے لیے فقط کیا موجود ہے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا پوچھو سرکار نے کیا فتویٰ دیا؟ سرکار نے فرمایا اے ابو طلحہ انصاری، اس شراب کو ڈول دو، اس کو گرا دو، اس کو بیچنے کی اسلام میں اجازت؟ فرمایا جس طرح وہ حرام تھا، سرکار نے یہ نہ دیکھا کہ یتیموں کا حق ہے، سرکار نے دیکھا رب کی شریعت کیا حکم دیتی ہے، فرمایا اس شراب کو گرا دو، بیچنے کی اسلام میں اجازت؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اسی طرح گانا باجا بھی سرکار کی شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے، لہذا گانے باجے والی صفت کو گرا ڈالو، گانے باجے والی صفت جو اس لونڈی میں اس کو گرا ڈالو، پیچھے جتنے کی مرضی بک جائے، پیچھے جتنے کی مرضی۔ جب حدیث رکھی تو لوگ خاموش ہو گئے، اب جو بولے گا ایمان ہی برباد کرے گا۔ دیکھو چاروں ائمہ میں سے دوسرے امام کا مسلک آپ نے سنا کہ موسیقی اور میوزک اور ناچ یہ سب حرام ہے، یہ سب کیا ہے؟ پہلے امام اعظم کا مسلک عرض کیا، دوسرا امام ائمہ اربعہ میں سے سیدنا امام احمد بن حنبل کا مسلک عرض کیا۔ اب آ جاؤ تیسرے امام کی طرف، امام مالک، سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سائل آتا، آ کر پوچھتا ہے حضور ان اسحاق ابن عیسیٰ الطبع قال سألت مالک ابن انس ما يترخص ام ما يترخص فی اہل المدینہ من الغنا۔ یہ سائل امام مالک کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں حضور آج کل مدینہ منورہ میں کچھ لوگ گانے باجے کو جائز قرار دے رہے ہیں، میوزک اور موسیقی کو حلال سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے وقت کے مجتہد بھی ہیں اور مدینہ منورہ کے سب سے بڑے پائے کے امام بھی ہیں، آپ کا اس بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ فقال انما يفعله الفساق۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی، موسیقی، گانا باجا، ناچ، میوزک، اس کا کام وہی کرے گا جو سب سے بڑا فاسق و فاجر ہوگا۔ انما يفعله الفساق، فرما سب سے بڑے فاسقین، فاجرین، مجرمین، گناہگار، جہنمی ٹولے کا یہ کام ہے کہ وہ گانے باجے گاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اپنی محافل اور مجالس اور اپنے مختلف فنکشنوں میں ایسے گانے باجے والوں کو بلاتے بھی ہیں۔ فرمایا مسلمان کا ان باتوں سے کوئی تعلق، یہ فاسقین و فاجرین کا کام ہے۔ فرمایا اسلام میں یہ کسی صورت میں جائز ہو سکتا؟ کتنے ائمہ کا مسلک ہو گیا؟ 3 ائمہ اربعہ، ٹوٹل 4 ہیں۔ چوتھے امام کا مسلک سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ محمد بن ادریس، آپ کا مسلک کیا ہے؟ غنا کے بارے میں، گانے باجے کے بارے میں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جو اس طرح کے کاموں میں پڑے، 2 فتوے ابتداء آپ نے دیے۔ نمبر 1 فرمایا فَهُوَ صَفِيهٌ، گانا باجا، میوزک، موسیقی، فرمایا ان کے اندر وہی پڑے گا جو سب سے بڑا احمق و بے وقوف ہوگا۔ صفیح، سب سے بڑا رسیل، نکما، شریعت کی دنیا میں احمق اور بے وقوف، فرمایا وہ گانے بھی سنے گا، وہ فلمیں بھی دیکھے گا، وہ ڈرامے بھی دیکھے گا، وہ ناچ اور سرور